ذکر مومن کا زیور ہے. بے شک زیور یہ زینت اور نزہت، خوبصورتی، حسن و جمال اس سے بڑھتا ہے. ایمان کا حسن و جمال اسی اللہ کے ذکر کے اندر ہے. یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، کو بچو اور بچاؤ، کو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا اللہ کیسے بچائیں؟ تو آیت مقدسہ کے اندر یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اب خود بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی کہ ہر اس رستے سے ان کو روک دو جو جہنم کی طرف جانے والے ہیں. فرمایا جدھر اللہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور یہ محفل میلاد منا کر اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ اصل رستہ اللہ کا ہے، اللہ کے ذکر کر کے اپنے گھر والوں کو بھی یہ وہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی جو دوران ذکر نازل ہوتی ہیں، تو یہ حقیقتاً اس اللہ کا ذکر جب تک چلتا رہتا ہے انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. انسان کے گناہ معاف ہوتے ہی رہتے ہیں جب تک وہ ذکر کرتا رہتا ہے. جنت کے اندر اس کی تعمیر چلتی رہتی ہے. بیٹھا وہ یہاں پر ہے، محنت کر رہا ہے، ذکر کے اندر وہ مشقت کر رہا ہے، لیکن اس کا جو اس وقت تعلق جو جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس وقت اس کا جنت کے اندر جو ہے نا وہ محل تیار ہو رہا ہو. سبحان اللہ. محنت وہ ادھر کر رہا ہے لیکن تیاری اس کی ادھر ہو رہی ہے. تو یہ ذکر کی جو مجلس ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ مجلس ہے. بالکل ایسے ہے جیسے آسمان کے جو ستارے زمین والوں کو بڑے خوشنما معلوم ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں. زمین سے آسمان کے جو ستارے ہیں، بالکل ایسے ہی زمین کے اندر جو ذکر کی جو مجالس ہے، اہل آسمان کو وہ زمین والی وہ جگہ جو ہے نا وہ بالکل ستاروں کی مانند بڑی خوبصورت لگتی ہے. اوپر سے وہ فرشتے بھی وہ بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ جگہ بالکل چاند کی طرح، وہ ستاروں کی طرح وہ آسمان کے اندر یہ جگہ چمک رہی ہے. تو یہ گھر والے خوش نصیب ہیں کہ آج اس ذکر کی وجہ سے اہل آسمان کے لیے یہ جگہ جو ہے نا وہ چمکتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے. تو جو ایک بار چمکتی ہوئی جگہ ان کو نظر آ گئی تو پھر اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ اپنی پھر بخشش بھی فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. دو چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک ذکر خدا اور صحبت اولیاء. نیک لوگوں کی جو صحبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. نیک لوگوں کی صحبت انسان نیکی کی طرف جائے گا، کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جا سکتا. بری صحبت انسان برائی کی طرف خود بخود جانا شروع ہو جائے گا. لیکن حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یہ صحبت کا اثر کیوں رکھا گیا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیوں اتنا مرتبہ اور مقام؟ وہ ایک لمحہ، صرف وہ ایک لمحہ حضور کے پاس بیٹھے، حضور کی صحبت میں رہے، حضور کا دیدار کیا کلمے کی حالت میں، کلمہ پڑھا، حضور کو بس دیکھا، حضور کے پاس بیٹھے بس، اور انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پوری کائنات کے اندر تمام کے تمام پکے سچے مومن بن جائیں، غوث قطب ابدال بن جائیں، ان کے پاس پوری کائنات کی ملکیت بھی آ جائے، سب کچھ آ جائے، وہ سارا کچھ وہ صدقہ بھی کر دیں، پھر بھی صحابی کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. خدا کی قسم نہیں ہو سکتے. جتنی مرضی محنت کر لیں، پوری زندگی عبادات اور ریاضات کے اندر مشقتیں کرتے چلے جائیں، سب کچھ اپنا نچھاور کر دیں، لیکن وہ لمحہ وہ شخص جو حضور کی بارگاہ میں صرف زیارت کی، وہ صحبت اس کو حاصل ہو گئی. وہ صحبت، یہ صحبت سے صحابی جو ہے، صحابی صحبت کی وجہ سے ہی ہے. حضور کی صحبت ان کو ملی، اس وجہ سے ان کو صحابی کہا جاتا ہے.
تو یہ ذکر کے جو مجالس ہیں یہ اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ پیچھے کرنٹ وہ پیچھے جڑا ہوا ہے. تو جب تک تعلق رہتا ہے خدا کی قسم وہ نگاہ رحمت جو ہے نا وہ رہتی ہے. تو جب یہ کہہ دیا ان اللہ مع الذین اتقوا اللہ ان کے ساتھ ہے پھر پیچھے گل کی رہ گئی. سبحان اللہ ہی ساتھ ہے. اللہ سبحان اللہ اللہ جس کے ساتھ ہو پھر پیچھے گل کچھ نہیں رہتی. سارا کچھ پوری خدا دی خدائی ہو دے نال ہے. سبحان اللہ جس کے ساتھ خدا ہو خدا کی ساری خدائی اس کے ساتھ ہے. بے شک بس خدا کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسا لو. یہ ساری محبتیں مخلوق کی محبتیں خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی. پھر برے اخلاق نہیں ہوں گے پھر اچھے اخلاق ہوں گے. بے شک پھر انسان برائی کی طرف پھر نیکی کی طرف انسان خود بخود دل کرے گا میں نماز کے لیے میں خود بخود جاؤں. اللہ سبحان یہ ذکر خدا جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر استقامت بھی نصیب فرمائے. یہ وقت گزر جانا ہے سب نے اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے لیکن یہ جو لمحات جو آپ نے اس ذکر کے اندر اس مجلس کے اندر جو آپ نے یہ جو وقت بتایا ہے آپ کو پتہ چلے گا قبر کے اندر یہ جو وقت یہ جو ہمارے لمحات جو گزرے ہیں یہ آپ کو ادھر بھی کام آئیں گے. اور جو ادھر کام آئیں گے تو وہ دنیا کے اندر آپ کے لیے آنے والی وقت کے اندر یہ ساری یہ آپ کی اس وقت کے اندر یہ خیر و برکت ہی خیر و برکت شامل ہوگی. آپ کا پھر یہ تھوڑا سا جو وقت ہے نا بس میں ایک چیز سمجھتا ہوں ہم نے دنیا میں محنت کرنی ہے. بس یہ فارمولا کیونکہ طویل وقت کا گفتگو کا وقت نہیں ہے. محنت آپ نے کرنی ہے. جو بھی شخص آیا ہے جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا اس نے محنت کرنی ہے. کوئی دنیا کی محنت کر رہا ہے کوئی کسی جگہ کی محنت کر رہا ہے. محنت ہر کوئی کسی نے کرنی ہے چونکہ کائنات کا ایک سسٹم ہے. تو جو دنیا کی محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے اللہ اس کی اس مشقت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. وہ مشقت میں اور زیادہ بڑھتے ہی چلا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی دین کے اندر محنت کرنا شروع کر دے دین کے اندر محنت کرنا شروع کر دے تو دین کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی مشقتیں دور کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے وقت کے اندر بھی برکت ہوتی ہے اس کی زندگی کے اندر بھی خیر و برکت ہوتی ہے. وہ سارے کام بھی کر لے گا اس کے بعد وقت ہی وقت ہوگا. آج کسی بھی شخص سے پوچھ کے دیکھ لیں وہ کہے گا میرے پاس وقت ہی نہیں. حالانکہ کر بھی کچھ بھی نہیں رہا وقت ہی نہیں جی میرے پاس. آج ہمارے اموال سے برکتیں اٹھ گئی ہیں ہماری زندگیوں سے خیر و برکتیں اٹھ گئی ہیں. سال ایسے گزر جاتا ہے جیسے مہینہ کوئی ہفتہ گزرا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. ہماری زندگی ہم سے چھن رہی ہے. یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. یہ ضرور یاد رکھو والعصر ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان سب سے بڑے خسارے کے اندر ہے. انسان بہت بڑے خسارے کے اندر ہے. الا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خسارے سے بچا دیا ہے. آمنو جو ایمان لے آئے ہیں وہ ہرگز بھی خسارے کے اندر نہیں ہے. پھر وہ صرف ایمان والے نہیں انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت بھی کی اس کی آبیاری بھی کی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اعمال صالحہ کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہے اور اس کے ایمان اور زیادہ پختہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ایمان کے بہت سارے درجات ہیں. جو ایمان کے اعلیٰ درجے تک آ جائے گا نا پھر اس کو ایمان کی لذت کا پتہ چلے گا ایمان اس کے اندر ہے کیا. اللہ ہمیں تو آج اپنے ایمان کی قدر ہی نہیں ہے. حقیقت بات ہے ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں. ہم اپنے اس ایمان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے. پوری خدا کی خدائی اس ایمان کے ساتھ ہے اس دین اسلام. اور وہ دین ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. جو کوئی بھی ان سے پیار کرے گا دین خود بخود اس کے سینے کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. خود بخود جس سینے میں عشق مصطفیٰ ہو اس کے اوپر کبھی بھی خزاں نہیں آ سکتی. وہ کبھی بھی اس کو زوال نہیں آ سکتا. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے عشق مصطفیٰ جس کو مل گیا اس کو خدا کی محبت بھی مل گئی اس کو دین کی محبت سب کچھ اس کو مل گیا جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ. اور عشق مصطفیٰ کہنے سے باتیں کرنے سے نہیں آتی. عملاً آپ حضور کی بس طریقہ کار کو اپنانا شروع کر دیں. آپ نے بیٹھنا تو ہے ہی ہے آپ نے کھانا تو ہے ہی ہے بس ایسے کھائیں جیسے حضور نے کھایا تھا. بس آپ نے سونا تو ہے ہی ہے بس ایسے سوئیں. اپنے طریقہ کار کو بدل لیں. اپنی زندگی کے جو طریقہ کار ہیں
بس ان کو بدلنا شروع کر دیں. پانی تو آپ نے پینا ہے لیکن بس ذہن میں یہ رکھ لیں, نیت یہ رکھ لیں جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا میں نے ویسے ہی پانی پیا. وہ آپ کا پانی پینا بھی عبادت ہے, وہ آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا, وہ آپ کا کسی سے ملنا, حضور نے فرمایا ہے ایسے ملنا ہے, بس آپ کا وہ ملنا بھی عبادت ہے, آپ کا اٹھنا بھی عبادت ہے, آپ کا سارا کچھ عبادت جب شامل ہو جائے گا تو اصل یہی تو دین ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے, خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دین کی طرف بس لے کر آئیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بلغوا عنی ولو آیا, اگرچہ حضور کی ایک بات ہو پہنچا دو سب کو. آپ نہیں پہنچا سکتے, کم از کم جو جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے, کم از کم ان کو تو آپ دین کی طرف لے آئیں, ان کو تو آپ دین کی باتیں سکھا دیں. اور یہ لمحہ فکری ہے, آج ہمیں احادیث کا نہیں پتہ, آج ہمیں قرآن کی آیات, کئی ایسے احباب ہیں کہ کلمہ ٹھیک طریقے سے پڑھنا نہیں آتا, بہت سارے ایسے مسائل ہیں قرآن کی ہمیں پتہ ہی نہیں, قرآن کی تلاوتوں کی لذت کیا ہے, عبادات سے دوری ہے, نمازوں سے دوری ہے. کم از کم نمازی بن جاؤ, بس کم از کم نمازی بن جاؤ. آپ سارے ہیرے بیٹھے ہیں یہاں پر, سارے جنتی بیٹھے ہیں کیونکہ بزرگوں کی نگاہ ہے آپ کے اوپر, حقیقی دین ہے آپ کے پاس. کیونکہ دین نام ہے عقائد کا ٹھیک ہونا. عقائد الحمدللہ ہمارے بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ عقائد جو ہمارے بڑوں نے بتائے, جس میں حضور کی محبت, اولیاء کرام کی محبت, اہل بیت کی محبت, صحابہ کرام کی محبت, یہ ساری محبتیں جب شامل ہو جائیں تو پھر اللہ کی محبت کیسے شامل نہ ہو. ساری محبتیں مل گئی تو دین محبت کا نام ہے. تو صرف بس نمازی ہو جاؤ, بس تہیہ کر لیں. آج کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی, سارے وعدہ کرتے ہیں اس نماز کا فائدہ. اب نماز کے اندر آپ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے, آپ کئی باتوں کی گواہی آپ دے رہے ہوتے ہیں کہ نماز کے اندر آپ اولیاء کرام کی محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, آپ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں, پھر آپ ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی آپ دعا مانگ رہے ہیں. کتنی ساری دعائیں, ایک مکمل ایک سبق ہے نماز. بس اب پکے سچے نمازی بن جائیں, بس نمازی بن جائیں. آج سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں, آج کے بعد ہم کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. سارے وعدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا نمازی فرمائے, اور دین کے ہر طریقہ کار کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام کے تیری قسمت
نہیں ان کا ثانی کہاں ایسے یکتا پیمبر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے احمد پہ لاکھوں سلام شمع بز میں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں سبحان اللہ والضحى اصل قرآن ہے چہرائے والضحى اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام اے گلشن وحدت کے پھول السلام یا رحمت للعالمین اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج زمانہ ہو اللہ تمام احباب ذکر بھی کرتے رہے اور لنگر کے لیے آمنے سامنے ہو جائیں. حق لا الہ